بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے ہمارے لیے موت ایسی عظیم چیز رکھی ہے اور موت ایسی شیریں چیز رکھی ہے کہ صرف مومنوں پر اس کا نظر کرم ہے کہ مومن جب مرتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے، اور شہید مرتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنا رزق پاتا ہے۔ تو کون سی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری موت نہیں ہوتی، ہلاکت نہیں ہوتی، بلکہ منتقل ہوتے ہیں ہم۔ جیسے کہ ہم ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتے ہیں۔ جس طرح سے ہم قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی یہاں پر امام نے یہی بتایا کہ جس نے اپنی ماں کا شکم دیکھا ہے اس کو موت، یعنی زمین کا شکم دیکھنا ہے، قبر دیکھنا ہے، یعنی ہر زیرو کو مرنا ہے۔ فرشتوں کو بھی موت ہے، ملک الموت کی بھی موت ہوگی۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ موت اتنی یقینی چیز ہے تو ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے۔ ہم سب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہم سب جنازوں میں جاتے ہیں، ہم فاتحہ خوانی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم کیا اپنے میں کسب کرتے ہیں۔ اور جس وقت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ہمارے شیعہ کی نشانی ہے کہ وہ تشییع جنازہ میں جاتا ہے، جنازے میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی شیعہ کی نشانی وہ ہے کہ جنازے میں جانے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں دے گا۔ ایک شیعہ کی خبر آ گئی ہم کو تو ہم کو شیعہ کے جنازے میں جانا ہے۔ جب شیعہ کے جنازے میں انسان جاتا ہے تو وہاں پر قبرستان میں ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ سامنے والا نہیں، یہ ہم ہیں، ہم مر گئے ہیں اور ہمارا غسل ہو رہا ہے، ہم کو کفن پہنایا جا رہا ہے، ہماری تلقین پڑھی جا رہی ہے، ہم کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ یعنی امام کہتے ہیں اس کو نہیں، اپنے آپ کو محسوس کرو، تم جا رہے ہو۔ اب جب تم گھر لوٹ کر آ رہے ہو تو یہ سوچو کہ پروردگار تو نے مجھے ایک موقع دیا کہ تو نے مجھے زندگی دی۔ اپنے کو چینج کر دو، بدل دو، جو کمیاں ہیں اس کو پوری کرو، جو نقص ہیں اس کو دور کرو۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں جب تم بار بار تشییع جنازہ میں جاؤ گے، جب تم بار بار مرنے والوں کے گھر پر جاؤ گے، ان کے گھر والوں کو تسلی دو گے، پرسا دو گے، تو تم کو یہ یقین ہوگا کہ ایک دن لوگ ہمارے پاس بھی آئیں گے، ہمارے لیے بھی آئیں گے، ہم کو بھی اس منزل میں جانا ہے۔ تو جب انسان بار بار اسی میں رہے گا تو پھر یقیناً اپنے سامان سفر کرے گا، کیونکہ یہ سفر وہ سفر ہے کہ جس کا راستہ بہت طویل ہے، جس کی منزل بہت دور ہے۔ تو جتنا لمبا سفر ہوتا ہے، جس کا ہم ٹرین میں دیکھتے ہیں 6 گھنٹے کا سفر ہے، نہیں ہم ناشتہ کر کے بیٹھیں گے، کھانا وہاں کھائیں گے، کوئی کھانا لے کے نہیں جائے گا ساتھ میں ٹرین میں، کہ نہیں ہم وہاں پر بیٹھ کے ہم اتر جائیں گے۔ مگر جس کا 24 گھنٹے کا سفر ہے وہ اپنے 2-3 وقت کا ناشتہ کھانا لے کے جاتا ہے۔ کیوں لے کے جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو سفر میں احتیاط ہے۔ سلوات بھیج دیں، تم لوگ پڑھا یقیناً ہم جب اس طرح کی تیاری میں رہیں گے تو ہم جب جتنا ہمارا سفر طویل ہوتا ہے اتنے ہمارے پاس سامان رکھتے ہیں، ہم اتنی سامان جب ہمارے پاس رہے گا تو ہم کو راستے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نے سامان نہیں رکھا، ہم پرہیز کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اگر ہم اسلامی قانون کو جانتے ہیں کہ اللہ کیسے غذا پسند کرتا ہے،
کیسے ہم کو سفر میں رہنا چاہیے، کس طرح سے ہم کو تعلقات رکھنا ہے سفر والوں سے، مسافروں کے ساتھ، تو یقیناً ہمارے پاس سارے سامان، ساری نالج ہوگی تو ہم کو سفر میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نے سامان سفر کچھ رکھا ہی نہیں، ہم نے برقع اوڑھ ہم چلے گئے، ہمارا سفر طویل ہے، ہو سکتا ہے راستے میں سواری خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے دوسرے کوئی حادثے ہو جائیں، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے، ہم سفر ایسی جگہ پہ کیا کریں گے؟ ہم تو ہندوؤں کے جگہ میں رہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے لیے ایکسکیوز ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں، کسی کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے۔ ہم کو کس طرح کی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ غذا کھانے کے بعد مر جائیں، وہ غذا ہماری پیٹ میں رہے گی، جب حرام ہمارے شکم میں رہے گا تو ایک بھی نجس چیز جنت میں نہیں لے جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو موت کے وقت موت کی سختی کو سخت کر دیتی ہے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ مومن کی روح قبض کرنا اور کافر کی روح قبض کرنے میں بہت فرق ہے۔ روحیں سب کی قبض ہوتی ہیں، اور روح قبض کتنی بھی آرام سے ہو، کتنی بھی آرام سے ہو، مگر اتنی تکلیف ہے روح کے نکلنے میں کہ جب 100 سال بعد ایک صاحب قبر کی قبر کو ٹھوکر مار کے نیک متقی انسانوں نے جس وقت آواز دی تو اس مردہ جو ہے تو قبر شک ہوئی، اور مردہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ اہل جنت سے، اہل جہنم سے؟ کہا کہ نہیں، الحمدللہ مجھے اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ کیا تمہارے بال سفید ہیں؟ کیا تم بوڑھے مرے تھے؟ کہا نہیں، میں جوان مرا تھا۔ پھر تمہارے بال کیوں سفید ہو گئے؟ تو کہا کہ جس وقت مجھے آواز دی گئی تو میں سمجھا شاید وہ آواز ہے کہ جس سے قیامت آ جائے گی، اس قیامت کے خوف سے میرے کالے بال سفید ہو گئے۔ صاحب قبر کہہ رہا ہے، 100 سال کا پرانا مردہ کہہ رہا ہے۔ کب اتنا خوف کرنا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ صرف موت کی سختی کیسے؟ مومن مرا ہے، مومن کے لیے مومن کی موت بہت آسان موت، مگر اتنا وہ کہہ رہا ہے کہ سمجھ لو 100 سال ہو گیا مجھے مر کے، مگر میں موت کی تکلیف آج تک نہیں بھولا۔ ایک انسان اپنے جسم کو قینچی سے کاٹ کے قیمہ کر دے، اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی روح نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مومن کی روح جو بہت آرام سے نکلتی ہے تو اتنی تکلیف ہے کہ 100 سال ہو گئے میں آج تک اس تکلیف کو نہیں بھولا۔ ہمارا ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، جسم کا کوئی اعضا جل جائے، جب تک وہ زخم رہے گا جب تک تکلیف ہوتی ہے، زخم ٹھیک ہو گیا تکلیف بھول جاتے ہیں۔ مگر صاحب قبر کہہ رہے 100 سال ہو گئے مگر روح کی تکلیف میں آج تک نہیں۔ روح کے سامان، روح نکلنے کی تکلیف کو ہم اگر چاہیں، اور جب کہ ایک سوال جب پوچھا تھا امام سے راوی نے کہ اللہ مومن کو جب بہت چاہتا ہے، مومن کی بہت فضیلت ہے، مومن کا احترام کعبے کا احترام ہے، مومن کا احترام۔ ہم تو مومن کو کسی مومن کی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، مگر سب سے بڑا اللہ ہے، اور سب سے برگزیدہ اگر کسی کی مخلوق میں اگر مخلوق ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ 14 معصومین علیہم السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کی محبت، ان کی ولایت ہمارے لیے بہت بڑا نجات کا ذریعہ ہے۔ جب سوال پوچھا امام سے کہ مولا جب مومن کی اتنی فضیلت ہے، اللہ مومن کو اتنا چاہتا ہے، تو مومن نہیں چاہتا ہے دنیا سے جانا، مومن مرنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ موت ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو پسند نہیں۔ صرف ہمارے 14 معصومین ہمیشہ تیار ہے۔ امام کہتے ہیں میں موت سے ایسا کھیلتا ہوں جیسے بچہ اپنے ماں کے پستان سے۔ یہ صرف 14 معصومین کا شرف ہے، کیونکہ 14 معصومین کی روح قبض کرنے کا ملک الموت کا حق نہیں، وہ اللہ براہ راست کرتا ہے۔ یعنی اللہ امام جو ہیں 14 معصومین ملک الموت کے بھی امام ہیں،
یعنی وہ امت میں اللہ نے ہم کو شمار کیا ہے. جیسا ہمارے شاردہ معصومین کا شرف ہے، کیا ہم ویسے ہیں ان کے ماننے والے؟ کبھی اپنے آپ کو تصور میں کریں، کیا ہماری موت کیوں نہیں آسان ہوتی؟ کیا مومن کی جب اتنا احترام ہے تو کیوں پھر اتنی تکلیف ہے؟ اور مومن نہیں چاہتا ہے دنیا سے جانا. مومن کیا، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اسرائیل علیہ السلام، کہ اسرائیل کیوں آئے ہو؟ کہ ابراہیم آپ کا ٹائم ختم، روح قبض کرنے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام ایک سیکنڈ کے لیے خاموش، کہ جاؤ اللہ سے کہو کہ ایک دوست کو نہیں چاہتا ایک دوست یہ دنیا کو چھوڑنا. تو کیا زبردستی ہے. جا کے اسرائیل علیہ السلام نے کہا پروردگارہ ابراہیم نہیں چاہتے ہیں دنیا چھوڑنا، انہوں نے پیغام بھیجا ہے. اللہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہے. کہا جاؤ اسرائیل کہو ایک دوست سے ملاقات کرنا. جیسے اسرائیل نے آ کے کہا ابراہیم اللہ کہہ رہا ہے ایک دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کہ اب میں حاضر ہوں، اب میری روح قبض کر. مگر ایک بات، اسرائیل مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہو اور کافر کی کیسے؟ کیا دونوں برابر ہے؟ کا نہیں ابراہیم. مومن کی روح میں ایسے قبض کرتا ہوں جیسے کہ پھول سے خوشبو نکلتی ہے. بہت اچھا لگا یہ بات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کافر کی روح، ظالم کی روح، مشرک کی روح. کہ ابراہیم تم دیکھ نہیں پاؤ. کہ نہیں، میں چاہتا ہوں دیکھنا، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے برزخی پردے ان کے سب پروردگار نے ساتوں آسمان ان کو دکھایا ہے دنیا میں. کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری میں وہ کیفیت کو دیکھوں جو تم ظالم یا کافر کی روح قبض کرتے ہو. کہا ابراہیم نہیں برداشت کر پاؤ گے، برگزیدہ نبی ہیں. رسول اللہ کے بعد 1,24,000 انبیاء میں سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. اولو العزم نبی ہیں. ان کے 2 بیٹوں کو نبوت ملی ہے، اور ایک بیٹے سے ہی ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سخت ترین امتحان ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے، اور سارے امتحان میں 1 رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی صلب میں امامت کو رکھا. بہت برگزیدہ نبی، مگر اللہ کے لیے اپنی پوری دنیا کو دے دیتے تھے. اللہ والے توکل بہت تھا جناب ابراہیم میں. کہ نہیں اسرائیل مجھے بتاؤ. کا دیکھو ابراہیم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کا نہیں کروں گا. مومن کی کیسے؟ تو مومن میں تو بہت اچھی صورت سے جناب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں. سوچیں جناب اسرائیل علیہ السلام جب اندر آتے ہیں ہماری روح قبض کرنے، ہم اسی دن دیکھتے ان کو، اور جیسے ہم ان کو دیکھتے ہیں ہماری زبان بند ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر ساکت ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، موت کے وقت کے جو اعمال ہیں جس سے روح آسانی سے قبض ہوتی ہے تو بہت خوبصورت حالت میں ہوتے ہیں، مگر ہم ان کو دیکھ کے اس وقت پہچان لیتے ہیں یہ ملک الموت ہے، اب ختم. اب کوئی چیز کی مہلت نہیں ہوتی، اسی لیے انسان کی مرتے وقت منہ بند ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے مگر بول نہیں سکتا ہے کس کو دیکھ رہا ہے. تو خالی ملک الموت اکیلے نہیں آتے ہیں، ملک الموت اکیلے نہیں آتے، رسول اللہ ساتھ میں ہوتے ہیں. رسول اللہ کے ساتھ مولائے کائنات ہوتے ہیں، مولائے کائنات کے ساتھ امام وقت ہوتے ہیں، اور باقی سارے امام ہوتے ہیں. بہت مومن کے لیے اتنی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر ہم لوگ اس کو صرف سوچ کے تصور کریں کہ اتنی نعمت ملے گی تو ہم ایک اچھے شیعہ بن سکتے ہیں، ایک اچھا مومن بن سکتے ہیں. دنیا 4 دن کی ہے. کوئی کتنا ہی اربوں پتی کیوں نہ ہو، کفن وہ سونے کا نہیں پہنے گا، کفن وہ چاندی کا نہیں پہنے گا. دور وہ آ گیا ہے کہ کپڑے کا کفن مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. کیا لے کر جائیں گے، کیا لے کر آئیں گے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ کیا چیزیں ہم کو وہاں ضرورت ہے اس کی کوئی ہم تیاری نہیں کرتے. اگر فقط ہمارے ساتھ جائیں گے تو ہمارے اعمال. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں کافر کی روح قبض کرتے ہوں، میں ضرور دیکھوں. بہت جب ضد کی کہا ٹھیک ہے ابراہیم اپنی گردن موڑ. ایک بار جناب ابراہیم نے اپنی گردن پیچھے کی، کہا پلٹو. اب جو پلٹے ہیں تو وہی اسرائیل
آگ ہے، عجیب قسم کا پانی ہے. اب جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بے ہوش ہو گئے، اتنا برگزیدہ نبی اور بے ہوش ہو گئے. اب ہوش میں جب آئے تو جناب اسرائیل نے کہا میں نے کہا ہو جائے. کا مطلب یہ ہے کہ کافر کی موت کے وقت سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. کافر کی موت کے وقت سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو کتنا ہم کو یہ ولایت جیسی نعمت جو ملی ہے، ولایت اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کام نہیں ہے. ولایت ہم کو ایسی جگہ پر کام آئے گی جہاں پر ہمارے اپنے اعمال ہی نہیں ہیں. سب سے پہلے موت جس وقت انسان مرتا ہے، بتائیں نا اسرائیل علیہ السلام تو جب ملک الموت ہمارے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہماری آنکھیں بند، امام سے جب پوچھا کہ مومن نہیں چاہتا ہے تو امام کہتے ہیں جب تک مومن اپنی زبان سے نہیں کہے گا کہ اسرائیل میری روح قبض کر لو، جلدی کرو، تب تک کہ ملک الموت روح قبض نہیں کرے گا. تو کیسے ایک مومن کہے گا؟ اب امام نے بتایا کہ رسول اللہ ساتھ میں ہیں، مولائے کائنات کہیں گے یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے بہت چاہتا تھا، یہ بندہ مجھ سے بہت خوش ہوتا تھا، یہ بندے کو میں بھی بہت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے چاہتا ہے اس لیے میں بھی چاہتا ہوں. تو ملک الموت سے کہے گا اس کی روح آسانی سے قبض کرے. تو رسول اللہ کہیں گے یا علی یہ تم کو چاہتا تھا تو میں بھی اس کو چاہتا ہوں، اسرائیل اس کی روح آسانی سے قبض کرے. اب دیکھیں سارے امام ہمارے کھڑے ہیں حلقہ باندھ کے، اور ہر دور میں ہر زمانے کے امام اپنے شیعہ کے جنازے میں آتے ہیں. ہمارے وقت کا امام بھی ہمارے سامنے ہے. اب ملک الموت جب آگے بڑھتے ہیں تو انسان دیکھیں چاہے سکرات 2 منٹ کی ہو، چاہے 2 دن کی ہو، چاہے 2 مہینے کی ہو، سکرات ہر ایک پر ہے. ایکسیڈنٹ ہوا 1 سیکنڈ مگر سکرات ہے، یہ عالم ہوگا ہر ایک کے لیے، ہر مومن کے لیے. اس وقت جناب اسرائیل سے کہے گا، انسان جب دیکھے گا خوف کرے گا کہ نہیں میرے بندے تو بالکل خوف نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ نے تجھے کہہ دیا علی کا تو چاہنے والا ہے تو میں بھی تجھے دوست رکھتا ہوں. آسمان گرنے کہے گا اوپر دی، سارے پردے ہٹ جائیں گے، کہے گا دیکھ یہ جگہ تیری ہے ان کی محبت کی بنا پر، اور میں تیری روح اتنی آسانی سے قبض کروں گا کہ جیسے پھول سے خوشبو. اور دیکھ یہ تیرا مقام ہے، تو یہاں سے جائے گا تیری روح نکلے گی اور اس جگہ پر جنت پہ پہنچ جائے گا. دیکھ یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے. اب جب ہم آسمان میں جنت کے نظارے کر رہے ہیں تو ہماری نہیں مطمئن ہوئے. اب رسول اللہ آگے بڑھیں گے. رسول اللہ کہیں گے اے شخص اگر تو چاہتا ہے تو ہم تجھے پھر دنیا میں بھیج سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا پاور دیا ہے. جب بھی ہم لوگوں کے کہتے ہیں نا آخری سانس میں بھی سانس پلٹ سکتی ہے، تو رسول اللہ کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے تو ہم تجھے واپس دنیا میں بھیج دیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں رسول اللہ میں نے پوری زندگی دعا کی تھی کہ میرے وقت کے امام کی زیارت ہو جائے، میں نے سارے امام کی زیارت کر لی. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو مشکل کشا علی. نعرے حیدری، نعرے میثمی، نعرے قمبری، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. الحمدللہ جب تک مومن نہیں کہے گا، جب تک ملک الموت روح قبض نہیں کرتے. مومن کہے گا جلدی سے میری روح قبض کرو یا رسول اللہ میں نے سب دیکھ لیا. یعنی جب مومن مرتا ہے تو مطمئن مرتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کفناتے ہیں تو ہمارے یہاں مومن کے چہرے کے اوپر ایک دم ایسا لگتا ہے ساری دنیا کے جنجال سے آزاد ہو گیا، فری ہو گیا، ایک دم مطمئن ہو جاتا ہے. موت کی یہ منزل تو آسان ہو گئی. اب ہماری جب ہم غسل ہوتا ہے، کفن ہوتا ہے،
دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ نے یہ پڑھا، یہ کرنے سے موت آسان ہوتی ہے، یہ پڑھنے سے قبر کا فشار دور ہوگا، یہ قبر پڑھنے سے پڑھنا نہیں ہے، کرنا ہے۔ ہمارا مذہب پڑھنے سے زیادہ کرنے والا مذہب ہے۔ عمل کرو، صلہ رحمی کرو گے، عمر بڑھے گی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ مرحومہ کا انتقال ہوا، ہم سب جانتے ہیں ان کو کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنی بہوؤں کو اپنی لڑکی کی طرح رکھا۔ اب یہ لڑکیوں کا فرض بنتا ہے یہ جنت کمائیں چاہے جہنم کمائیں۔ یاد رکھیں، انسان کے عمل سے جنت بنتی ہے اور جہنم بنتا ہے۔ ہم چاہیں گے تو ہم اس مرحومہ کے گھر کو روشن رکھ سکتے ہیں، ہم چاہیں گے تو اس گھر کو تاریکی میں بدل کے جہنم کے گڑھے بنا دیں گے۔ اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ ان کی مغفرت کا سامان جتنی حد بھر ہم سے کوشش ہو۔ دیکھیں، رونا اور ہنسنا یہ دو چیز فطرت میں ہے۔ غیر بھی آتے ہیں جب قبرستان میں گھر والوں کو روتا دیکھتے تو ان کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ مومن کی نشانی ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ رو لیتا ہے، سب رو لیتے ہیں۔ تو پھر سب میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ میراث لے لینا آسان ہے، مرنے والے کی میراث لے لینا آسان ہے، مرنے والے کا حق ادا کرنا بہت ہارڈ ہے۔ اگر ہم نے میراث لی ہے تو اب ہم پر واجبات ہو جائیں گے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ بری رہتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ ہم کر نہیں سکتے تو ہم لیں گے بھی نہیں۔ مگر میراث ہے، اور لڑکے کی دو لڑکی کی آدھی، یعنی خود یہ امام کہتے ہیں کہ لڑکے چاہے کچھ نہ کریں مگر ان کو ڈبل ملے گا ہی، اور لڑکی کو چاہے لڑکی پوری زندگی اپنے ماں باپ کو سنبھالے، لڑکی کو آدھا ہی ملے گا۔ اللہ نے رکھا ہے قانون، اس کے قانون پہ ہم کو سر جھکانا ہے۔ اگر اس کے قانون پر ہم نے سر جھکایا تو یقیناً اللہ ہم کو بلند کرنے والا ہے۔ اور ہم کبھی یہ نہیں سوچیں کہ 2-4 ہزار سے 2-4 لاکھ سے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ زندگی صرف بدلے گی تو نیتوں سے بدلے گی، عمل سے بدلے گی۔ ایک پل میں انسان فقیر ہو جاتا ہے اور ایک پل میں انسان بادشاہ ہو جاتا ہے۔ فقیر سے بادشاہ بننا بہت اچھا ہے، مگر بادشاہت سے فقیری میں آنا بہت برا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی بنا پر ہے، یہ ہمارے اعمال کی بنا پر ہے۔ سب سے بہترین عمل ہے کہ ہم لوگوں کے حق کو ادا کریں، کوشش کریں، اس میں اپنے آپ کو جد و جہد کریں۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کو دنیا کی کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا چیز ان کی نہیں تھی؟ ٹھوکروں میں ان کے سونے اور چاندی کے محل تھے، ٹھوکروں میں تھے، خود بھوکے رہے ہیں، سائل کا سوال پورا کیا۔ ہم اس کی امت میں سے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کھلانے کی سوچیں، ایک گلاس کسی کو پانی پلا دیں، کسی بھی مرحوم کے لیے ایصال ثواب۔ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم خرچہ کریں، لاکھوں کریں، ہزاروں کریں، اپنے ہاتھ پیروں سے کریں۔ جب بھی بیٹھیں اچھا کھانا بنائیں، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ آج ہم یہاں کھا رہے ہیں، یقیناً یہ چیز ان کو بہت پسند تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ روح کا تعلق یا تو گھر سے ہے، یا قبر سے، یا وادی السلام سے۔ جس وقت انسان دفنانے کے بعد ہم کو قبر پہ نہیں جانا چاہیے۔ قبر میں جس وقت مردوں نے دفنایا اور دفنا کے 40 قدم ہٹتے ہیں، فشار ہوتا ہے، اور فشار یقیناً ہے، ہر ایک کو ہے۔ جس وقت پوچھا گیا ہے جو ہوا میں مرتے ہیں تو ان کا فشار، جو پانی میں مرتے ہیں ان کا فشار، تو امام کہتے ہیں وہ پروردگار جو زمین کا خدا ہے وہی پانی کا بھی خدا ہے، وہی ہواؤں کا بھی خدا ہے، فشار ہوگا۔ مگر امام نے کیا کہا؟ کسی کا فشار اس طرح ہوگا کہ جیسے گلے ملتے ہیں، کسی کا فشار ایسا ہوگا۔ فشار قبر جو ہوتا ہے، اگر پیشاب کی نجاست کو ہلکا سمجھا، اس کا فشار بہت سخت ہے، بار بار ہوتا ہے۔
اور ایسا ہوگا کہ جیسے ایک زمین ادھر کی زمین میں دھس جائے گی، ہماری ہڈی پسلی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور ایک بار نہیں ہوگا، جتنی بار یعنی اللہ چاہے گا اتنی بار ہوگا۔ تو فشار قبر ہے، سب کے لیے ہے۔ کچھ ایسے دن مخصوص ہیں کہ جو اگر واقعی میں مومن بھی ہے تو بھی فشار ہے، مگر ایسا ہے جیسا امام نے بتایا کہ زمین صرف مل جائے گی مگر ہم کو تکلیف نہیں دے گی۔ مگر مومن کی موت کے بعد کے آثار، برزخ کی زندگی، ہم یہ نہیں سوچیں کہ آج ہماری ساس ہماری خواب میں آئی تھی تو بہت اچھی حالت میں تھی، ہو سکتا ہے اس وقت مرحوم اچھی حالت میں ہو۔ برزخ کی زندگی شیعوں پہ سب سے سخت ہے، یہ یاد رکھیں۔ سب سے سخت اگر زندگی ہے ساری کافروں، ظالموں، مشرکوں سے، تو سب سے زیادہ شیعوں کے اوپر، وہ شیعہ جو چہارہ معصومین کے چاہنے والے، سب سے سخت منزل ہے۔ جیسے کہ ہم روز نہاتے ہیں تو باتھ روم میں جلدی جا کے واپس آتے ہیں، 8 دن پہ نہائیں گے تھوڑی دیر زیادہ لگے، مہینے پہ نہائیں گے اس سے زیادہ۔ اگر ہمارے جسم میں کچھ یہ لگا ہے کلر پینٹ وغیرہ، اس کو صاف واف کرنا ہے، اس سے زیادہ، یعنی جتنی گندگی ہمارے جسم میں ہوگی اتنی باتھ روم میں ہم کو دیر لگے گی۔ بس جتنے گناہ ہم لے کے جائیں گے برزخ میں اتنے ہی تپائے جائیں گے، کیونکہ ہم کو اللہ کو پیور سونا بنانا ہے برزخ میں۔ تو جتنا سونا تپایا جاتا ہے اتنی سونے میں چمک آتی ہے، پیورٹی آتی ہے۔ تو اللہ برزخ میں جو ہے، امام خود کہتے ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، بالکل امام کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے۔ امام کی وصیت اور نصیحت اپنی چاہنے والوں کو کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اس کو ہماری شفاعت نہیں ہوتی، یعنی امام کی شفاعت سچے نمازی کو۔ پھر امام کہتے ہیں، میں تمہارے برزخ کے عذاب سے خوفزدہ ہوں، ہماری شفاعت تم کو 3 لاکھ سال بعد ملے، 3 لاکھ سال، یعنی ابھی قیامت نہیں آئی گی، ہم کو قیامت میں ملے گی ان کی شفاعت۔ برزخ میں ہمارے لیے ہمارے جیسے عمل ہوں گے۔ جب ایک مومن مرا تو اس نے، اللہ نے ہر مخلوق کو زبان دی ہے، تو اس نے کہا میں نے تو سنا تھا قبر میں سانپ آتے ہیں، بچھو آتے ہیں، آگ آتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ زمین کہتی تم ہی لوگ سب لے کر آتے ہو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتی جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں وہی تمہارے اعمال سانپ بچھو بنتے ہیں، وہی تمہارے اعمال آگ بنتے ہیں۔ یقیناً ہمارے عقیدے تو الحمدللہ سلامت ہے، کوئی خدا نہ خواستہ ایسا گناہ نہ ہو ہمارا کہ مرنے کے وقت ہمارا عقیدہ بدل جائے، اور اگر عقیدہ بدل گیا تو ہماری نجات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو بس دعا یہ کریں کہ اللہ ہمارے عقیدوں کو سلامت رکھے، ہم کوئی کبھی ایسا گناہ نہ کریں کہ مرتے وقت ہمارا ایمان بدل جائے، کیونکہ سب سے بڑی چیز اگر ہے تو مرنے کے وقت اگر علی علیہ السلام کا نام نہیں آیا زبان پر تو انسان مومن نہیں مرے گا۔ شیعہ زندگی جینا بہت آسان ہے، دیکھیں ہم لوگ مجلس ماتم بہت کرتے ہیں، غیر قوم بھی مجلسیں کرتی ہے۔ ہم لوگ جب یو پی سائڈ کے گاؤں میں جائیں گے نا، وہاں ہندو تعزیے رکھتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، بہت زیادہ ان لوگ چہل ممبری کرتے ہیں، راتوں کو ایک ایک پیر پہ رات رات بھر کھڑے رہ کے منتیں مانتے ہیں۔ کیا ان کو جنت ہے؟ سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے لیے، برزخ میں سہولت ہے، برزخ کی آگ نہیں جلائے گی امام حسین کی مجلس کرنے والوں کو، مگر جنت نہیں ملے گی جب تک کہ ولایت نہیں ہوگی۔ کتنی بھی ہم نیکیاں کریں، اگر ولایت نہیں ہے تو وہ نیکی ہم کو جنت میں نہیں لے جائے گی، اور کتنے بھی گناہ ہوں مگر برزخ میں عذاب جھیلنے کے بعد وہ نیکی جو ولایت کی ہے وہ ہم کو جنت میں لے جائے گی۔ کوشش کریں ہم
اپنے آپ میں اپنی زندگی میں موت کے مراحل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. زندگی جینے کے بہت سلیقے دیجیے ہم لوگوں نے. کیا کرنا چاہیے ہے, کیا ہمارے فرائض ہیں, کیا ہمارے حقوق ہیں, کس کے لیے کیا حقوق ہیں. اپنے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں ہم اپنی زندگی جئیں, اپنے ایمان کو پختہ رکھیں. کوئی چیز ہوئی نہیں, ہمارے پاس اتنی قیمتی دولت ہے, بس وہ دولت ہمارے پاس قائم رہے. جب کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا ہم تو بہت غریب ہیں, ہم کون سی نیکی کریں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں, تو امام کیا کہتے ہیں, تم غریب ہو. کہاں مولا, ہم تو بہت غریب ہیں. کہ تم غریب ہو. 3 بار امام نے تکرار کی. کہاں مولا, کتنے غریب ہیں, کہ ہمارے پاس تو کھانے کوئی نہیں ہے. تو امام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں ایک کشتی ہے, اس کشتی کو سونے سے بھر دیتا ہوں, اور وہ کشتی تم کو دے دیتا ہوں. سونے سے کشتی بھر دیں. کشتی بہت بڑی ہوتی ہے, پانی کی کشتی جس میں ہم جاتے ہیں, اور وہ سونے سے بھر جائیں. کوئی ہم کو اگر 10 تولہ سونا دے دے تو ہم دیکھو ہم اپنے ایمان کو کتنا سلامت رکھتے ہیں. اپنا امتحان خود ہم لے لیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس زیادہ مصیبتیں آ جاتی ہیں نا, تو ہم سب سے پہلے امام کو ہی برا بولتے ہیں. یہ ہمارا ناقص ہم عقیدہ ہے, ہم اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. امام کہتے ہیں ہم ایک کشتی سونا تم کو دے دیتے ہیں, وہ تمہاری ملکیت ہے, تم جو چاہو اس کو کرو, بس ہماری محبت اپنے دل سے نکال دو, ہماری ولایت سے ہٹ جاؤ. وہ کہتے ہیں مولا یہ نہیں چاہیے مجھے, نہیں میں تم کو سونے کی پوری کشتی بھری بھی دے رہا ہوں کہ تمہاری نسلیں سیراب ہو جائیں گی, دنیا تمہاری بہت امیر ہو جاؤ گے. کہتا ہے مجھے چاہیے ہی نہیں میرے مولا, مجھے آپ کی ولایت چاہیے, مجھے آپ کی محبت چاہیے. تو کہا پھر کیسے تم کہتے ہو کہ تم غریب ہو, اتنی قیمتی چیز جب میں تم کو دے رہا ہوں تم نہیں لے رہے ہو. تو جس کے پاس ولایت ہے وہ دنیا میں غریب ہے مگر آخرت میں امیر ہے. ہم لوگ دنیا میں ہر ایک کے تانے سن رہے ہیں, جھڑکیاں سن رہے ہیں, اپنوں کے بھی غیروں کے بھی, مگر حشر میں صرف مومن فخر کرے گا. جو دنیا میں فخر گناہ ہے, حشر میں مومن فخر سے کہے گا کہ الحمدللہ ہم نے اتنے نیک عمل کیے کہ اللہ نے ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائنے ہاتھ میں دیا. انشاءاللہ مجلسوں کا سلسلہ رہے گا. جب موقع رہے گا پھر قبر کی پہلی رات کو انشاءاللہ بتائیں گے, جو بہت زیادہ سخت ترین رات ہے. اسی لیے ہمارے یہاں نماز وحشت پڑھی جاتی ہے. ہم لوگ اس کو آسان مرحلے نہیں سمجھیں. سمجھ لیں کہ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی ماں کی دنیا دیکھی کیسی تھی, اب یہ بہت بڑی دنیا ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے اس دنیا کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں, اسی طرح سے یہ دنیا سے ہم برزخ کی دنیا میں جاتے ہیں. ماں کا شکم جتنا بڑا ہے, اس سمجھ لو وہ دنیا, یہ دنیا اتنی بڑی ہے. اب وہ دنیا برزخی 1000 گنا زیادہ. یہاں ہم کتنے سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 100 سال رہے ہیں. برزخ میں ہم لاکھوں سال رہے ہیں. ہم نے یہاں کی دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے کتنا سامان سفر تیار کیا, اس کی تیاری کرنا ہے ہمیں. جس نے یہ تیاری کر لی کم وقت میں, زیادہ سے زیادہ اس کو وہاں پر آ. اور جنت کی نعمتیں, برزخی جنت کی نعمتیں بھی کوئی کم نہیں ہیں. دنیا کے پھلوں کی طرح وہاں کے پھل خراب نہیں ہوں گے. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ برزخ میں اتنی خوشی ملے گی کہ اگر دوبارہ موت ہوتی تو آدمی خوشی سے مر جاتا, اگر وہاں موت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم لوگ دعا یہی کریں کہ ہم کو یہ فرش عزا جو سب سے بڑی قیمت ملی ہے, امام حسین کی فرش عزا, ہم مجلسیں رکھتے ہی اسی لیے ہیں. ایک تو جناب سیدہ کی تمنا ہے کہ ان کا لال دنیا سے گیا تو مجلس تو دور کی بات ہے, ان کا تو غسل و کفن ہی نہیں ہے. مگر ہم دیکھیں ہمارے امام کی سخاوت, آج 1400 سال ہو گئے. جب بھی کوئی کربلا جاتا ہے
احسان اللہ سب کو کربلا جانا نصیب کرے. اس زہرا کا لال جس جگہ دفن ہے وہ زمین جنت کا ٹکڑا ہے. اس زمین پر ایسے ایسے لال و گوہر ہیں کہ جہاں پر انبیاء آتے رہتے ہیں زیارت کے لیے، جہاں پر فرشتے آتے ہیں زیارت کے لیے اور اپنے درجوں کو بڑھاتے ہیں. وہاں ہم گنہگاروں کو بھی امام کی نظر کرم ہوتی ہے کہ امام ہم گنہگاروں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ہم ان کے سامنے جاتے ہیں. بس یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم جا کے زری کو بوسہ تو دے دیتے ہیں مگر صاحب قبر کو جو زری کے اندر قبر ہے اس قبر والے امام کو ہم نہیں دیکھ پاتے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ امام تو کہتے ہیں تو میرا چاہنے والا ہے، تو روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، تو روز میری زیارت پڑھتا ہے نا، آجا میری کربلا، آجا میں تجھ سے ملنے کا مشتاق ہوں، آجا میں تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں. میرا امام مجھے آواز دیتا ہے. الحمدللہ جب ہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں امام تو ہم سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، امام ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، مگر ہم اتنے بد نصیب ہیں ہم جا کے وہاں بھی دنیا کی خواہشات کرتے ہیں. ہم اپنے امام کے سامنے بھی جا کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنی ساری حاجت کہتے ہیں. مگر جب ایک مومن کفن لاتا ہے، بھائی ہم کو کربلا کا کفن دینا، ہم کو کربلا کا کفن ہمارے پاس تیار ہے، کفن تو تیار ہے. کفن ہمارا امام کہتا ہے مسلمانوں ایک کفن تم نے مجھے نہیں دیا، میں 1400 سال سے ساروں کفن دے رہا ہوں. سارے کے سارے کفن آتے ہیں کربلا سے جو صاحب منزلت کر. اتنی منزلت ہے کربلا کے کفن کی. بس پروردگارہ جتنا میرا امام کا کفن پاک ہے اتنا ہی ہمارے گناہوں کو پاک اور پاکیزہ کر کے ہم کو صاحب قبر بنانا میرے مالک. آج جس مرحومہ کی مجلس ہے میرے پروردگارہ انہوں نے اپنی ہر زندگی میں اپنے امام سے بھی محبت کی، چاہنے والے سارے چاہنے والوں کے ساتھ ان کا اچھا سلوک تھا، ان کی نیکیاں تھی مالک، مگر پھر بھی غیر معصوم تھی. اگر جانے انجانے میرے مالک ان کے کوئی بھی گناہ ہو تو پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اسی غریب امام کا، تجھے واسطہ ہے اسی غریب ماں کا کہ جو دامن پھیلا کے شام غریبہ میں آئی تھی. ماں تھی نا، جب آخری وقت میں کفن پہنا دیا تھا میرے امام سے کہا تھا حسین آ کے اپنی ماں سے مل لو، آخری وقت ہے. تو امام حسین نے کہا تھا اماں آپ کا مرتبہ جناب مریم سے بلند ہے، میں عیسیٰ سے فاخر ہوں، جب تک آپ نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. کفن کے بند ٹوٹے تھے، ہاتھ پھیلایا تھا، بچوں کو سینے پہ لیا تھا. یہ ماں تھی. ماں آواز بچہ دیتا ہے چاہے جس حالت میں ماں ہو، ہاتھ پھیلا کے گود میں لے لیتی ہے. وہی ماں جب بستر پر آتی ہے آوازیں دیتی ہے مگر بچے سنتے نہیں. وہی ماں جب سینے پہ حسین حسن آئے ہیں یقیناً میری بیوی نے کہا ہوگا حسین میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے تو آواز دی تو آ گیا. کل جب میں آؤں گی حسین تو جب میں آواز دوں گی میری گود میں آ جانا. شام غریبہ جب گھوڑوں کے سموں سے لاشیں پامال ہو گئے، خیمے چڑھ گئے، بیوی جلے ہوئے خیموں کی کناتوں میں بیٹھ گئی. آسمان سے ہماری آئی ہے ایک ماں نے نکل کے ہماری سے آواز دی، دامن پھیلایا میرے حسین آجا میری گود میں. کہتے ہیں کربلا کی زمین سے گوشت کے ٹکڑے اٹھے ہیں، آہ فاطمہ کی گود
الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل اللہ آمین $252